اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کوئی بھی سوال ہو، ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ اپنے سوال واٹس ایپ ویڈیو کے ذریعے بھیجیں۔ چلتے ہیں #AskIslam اور ہمارا پہلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد ندیم ہے۔ تو میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر کوئی بندہ افورڈ کر سکتا ہے لیکن اس وقت اس کے پاس یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ اس پر پیسے نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس کے پاس اس وقت موجودہ حالات میں پیسے نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ ادھار اٹھا کے قربانی کرے یا اس کے لیے کیا لاہ عمل ہے دین کے حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ میں یہ بات پہلے واضح کر چکا کہ قربانی ایک تو آپ کے لیے بہت پسندیدہ نفلی عبادت ہے، جس کے لیے ممکن ہو اس کو ضرور کرنی چاہیے، اس سعادت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اور اپنے شوق جذبے کی وجہ سے وہ کسی سے پیسے لے کے قربانی کر رہا ہے، میں اس کو ناجائز تو نہیں کہوں گا، لیکن میں اس کو روکوں گا۔ میں اس کو کہوں گا کہ ہمسائے کی طرف چلے جاؤ، وہاں جانور قربان ہو رہا ہے، تم بھی اس میں شریک ہو سکتے ہو اپنے جذبات کے ساتھ۔ اس لیے کہ اصل میں جو انسان کے لیے مطلوب چیز ہے وہ اس جانور کی قربانی کے عمل کے دوران اس کی طرف سے اس جذبے کا اظہار ہے کہ خدایا اصل میں تو میں حاضر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی جانور ان 3 دنوں کے بعد بھی رہ گیا ہو یا ہم نے قربانی نہیں دی اس جانور کی، تو اس جانور کا کیا مطلب رکھیں یا ڈونیٹ کریں؟ کیا اس کا کیا پھر؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے قربانی کے 3 دن تو گزر گئے۔ ارے صاحب، جب میں آپ کے سوال پر یہ امیجن کرتا ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو شاید یہی ہو سکتا ہے کہ جانور بھاگ گیا ہو کہیں اور وہ 13 تاریخ کے بعد ملا ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس کو پھر قربانی کر دیں اس اللہ کے طرف سے اس قبولیت کے امکان کے ساتھ کہ وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ آپ اس کو قربان کرتے جب تاریخیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، لیکن جو دینی عمل جن تاریخوں میں مطلوب ہے انہی تاریخوں میں کرنا چاہیے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام عدنان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کورٹ میرج کے اندر ولی کا ہونا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، جو اسلام میں نکاح کی جو شرائط ہے نا، اس میں شوہر اور بیوی کی رضامندی تو ضروری ہے، اس کے علاوہ بہت اچھا اور مطلوب ہے کہ دونوں جانب کے گھر والے اس پر آمادہ بھی ہوں اور شریک بھی ہوں۔ لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ شوہر یا بیوی کی جانب سے قریب کے رشتہ دار وہ رویہ اختیار کریں کہ جو رویہ ریزنیبل نہیں ہے۔ اس نے پوری کوشش کی ان کو سمجھانے کی، وہ پھر بھی سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، اور یوں وہ مرد یا عورت مجبور ہو گئے کہ اب ان کی مرضی کے بغیر وہ نکاح کر لیں، تو یہ نکاح بالکل ہو جائے گا، لیکن یہ چھپ چھپا کے نہیں ہوگا، سب کو معلوم ہوگا کہ نکاح ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ اس پر آمادہ نہیں ہیں، تو نکاح کی شرائط پوری ہو جائیں گی۔ میں اپنے بہت سے تجربات کی روشنی میں کہ جو مجھے آج کل اپنے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں خاص طور پر خواتین کو جو بیچاریاں پھنس جاتی ہیں بعض ایسے مردوں کے ساتھ کہ جو پہلے کسی اور سے نکاح کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چھپ چھپا کے نکاح کرتے ہیں اور خاندان والوں کو نہیں بتاتے۔ یہ جائز نہیں ہے اور یہ خواتین کے لیے رسوائی کا اور بہت پریشانی کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں۔ سو کورٹ میرج اگر کہیں مجبوراً کرنا پڑے تو اس میں تو بالکل ممکن ہے کہ وہ جائز ہو، اس لیے کہ لڑکی یا لڑکے نے پوری بھرپور کوشش کر لی، لیکن کبھی چھپ چھپا کے نہیں کی جا سکتی۔ وضاحت کا شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ اگلا سوال پلیز۔ میرا نام احمد ہے۔ سوال یہ ہے، کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے یا غسل میں ہی نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ کہ نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ مختصر جواب ہے۔ اس کا ذرا تفصیلی جواب یہ ہے کہ اگر آپ غسل ویسے کریں گے
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، جیسے آپ نے ہمیں سکھایا ہے، تو اس میں پہلے آپ وضو کریں گے اور صرف آپ پیر نہیں دھوئیں گے اور آپ پھر نہائیں گے اور اس کے بعد پیر بھی دھو لیں گے، تو آپ کے اس غسل میں ظاہر ہے کہ وضو آپ سے آپ شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا آئیڈیل غسل نہیں کرتا اور محض غسل کرتا ہے تو اس کا وضو ہو گیا۔ اور نیت کا کیا کہیں گے؟ نیت کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، نیت اصل میں آپ کے دل کے اس ارادے کو کہتے ہیں کہ جو آپ کسی بھی اچھے نیکی کے عمل کے لیے پہلے سے رکھتے ہیں۔ اب کوئی شخص مسلمان ہے اور وہ نمازی ہے اور وہ غسل کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ارادہ ہوگا ہی نا کہ میں اب اس کے بعد نماز پڑھوں گا اور انشاءاللہ میری نماز وضو والی نماز مانی جائے گی، جائز صحیح قابل قبول نماز مانی جائے گی، تو یہ اس کی نیت ہے۔ ہمارے ہاں اصل میں سب کانٹیننٹ میں خالد صاحب جی بالکل یہ ہوا کہ ہمارے علماء نے یہ محسوس کیا کہ لوگ بیچارے ان پڑھ ہیں، اجڑ ہیں، گوار ہیں، وہ بس آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بے سوچے سمجھے، تو ان کو ذرا الرٹ کرنے کے لیے یہ بات سمجھائی جائے کہ دیکھو پہلے نیت کر لیا کرو۔ یہ کوئی ہمارے دین میں نہیں ہمیں بتایا گیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ بتائے کہ دیکھو نیت کے یہ الفاظ ہیں۔ بھائی اگر آپ نے بتائے ہوتے تو وہ عربی میں ہوتے، لیکن ہماری ساری نماز عربی میں ہوتی ہے، نیت اردو، پنجابی، بنگالی اور اپنی اپنی زبانوں میں ہوتی ہے۔ نیت تو اصل میں اس ارادے کا نام ہے جو انسان کے ذہن میں، اس کے دل میں ہوتا ہے، اور وہ بہرحال ایک مسلمان کے اندر ہونا ہی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر۔ یہ تھا #آسک اسلام، آسک آج اسلام۔ یاد رہے کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں، خیالوں میں، آپ بلا دھڑک ہمیں بھیجیں واٹس ایپ ویڈیو کے ذریعے۔ ایک دفعہ پھر نمبر آپ کے سکرینز پر نظر۔ یاد رہے کہ ہر ایپیسوڈ کے شروع میں ہم ایک موضوع کے ساتھ آئیں گے اور آپ کے واٹس ایپ ویڈیوز کے ساتھ آئیں گے، اور وہی سوالات ہم پھر رکھیں گے اپنے مذہبی اسکالر کے سامنے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر خالد ظہیر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ دوستو یہ ہے آج اسلام، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہماری کوشش ہے کہ آج یعنی یہ دور، یہ وقت، یہ لمحہ اگر دین کے لینس سے کی نظر سے اینالائز کریں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ جو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ ہماری کوشش ہے علم حاصل کرنا۔ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں جو سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اور اسی کو ہم نام دیں گے آج اسلام۔ اپنا خیال رکھیں، بہت سارا خیال رکھیں، پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔